پاکستان مسلم لیگ کے رہنما مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. اس کی جدت کی جائے وہ کم ہے. نمبر 3، کچھ فیصلے آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ اہم پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے آج اہم باتیں کی جائیں گی اور ملکی حالات پر گفتگو کی جائے گی. ان کے ہمراہ دیگر نمائندگان بھی موجود ہیں. تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ پہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ریئلائزیشن ہو جانی چاہیے کہ وہ جو فیصلے کیے گئے تھے وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط تھے. باقی جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کھل کر کریں. میں نے جن چیزوں کی وضاحت کرنی تھی وہ کر دی. یہ سوال اگر آپ چودھری شجاعت صاحب سے کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کا بڑا دل ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ان کو خوش آمدید ضرور کہیں گے. اگر مزید اس بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ چودھری شجاعت صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہی اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں. اور یار نہیں دیکھیں، مقدمات جو ہیں وہ ایک وہ فرضی بنیاد پر جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان مقدمات میں یہ نہیں کہ کوئی ہماری کوئی آپس میں اس طرح کی کوئی سودے بازی ہے. وہ چلیں گے میرٹ پہ، جو بھی اس کا فیصلہ ہوا اس کو فیس کریں گے، عدالتوں میں فیس کریں گے. ضرور کہیں گے. آپ دیکھیں نا، ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہونی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پختہ یقین بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ آنے والا وقت میں آپ پورے خاندان کو اکٹھا دیکھ سکیں. نہیں، میں تو کبھی کسی جماعت میں گیا نہیں. آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا؟ کبھی مجھے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں؟ میں پی ٹی آئی کا ممبر، میں آج تک میرا کوئی نہ تعلق رہا ہے نہ واسطہ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے دراڑیں ڈالی ہیں وہی دراڑیں ٹھیک کر رہے ہوں. ہاں، کریں. آپ نے ایک الزام بھی لگایا تھا کہ شاید میرے بھتیجوں نے آصف علی زرداری سے ڈالروں میں پیسے لیے ہیں، اس لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لیا کہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. میں نے کبھی کوئی میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا. جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کو بھی پتہ ہے، وہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہے جس میں میاں منشے کا میں نے ذکر کیا تھا. وہ کوئی ان کا آپس کا لین دین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا. اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لیے تیار ہوں، مگر جو باتیں میرے سے منسوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں ہیں. دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ چونکہ آپ کے بیٹے ابھی بھی رکن قومی اسمبلی ہیں، تو اگر تایا جان یہ کہتے ہیں چودھری شجاعت حسین کہ اب آپ اپنا ٹیل ادھر کر دیں جہاں پر چودھری سعادت حسین ہے، تو کیا یہ معاملہ طے ہو گیا یا ابھی وہ اسٹیل انعام
نہیں وہ کبھی بھی عمران خان کیمپ نہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ ایم این اے بنا ہوا ہے. یہاں تو وہ ایم این اے اپنی ایم این اے شپ سے ریزائن کیا ہوتا اس نے, ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا ایم این اے ہے. لیکن شجاعت صاحب کے کہنے پر انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا. کس کو ووٹ نہیں ڈالا؟ شریف کو جس طرح چودھری صادق اور طارق خورشید چیمہ گئے تھے, اس طرح جو پاکستان مسلم لیگ کا فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے شہباز کیمپ اور زرداری کیمپ میں جانا ہے, لیکن وہ صرف مونسٹائی کے ساتھ پی ٹی آئی کیمپ میں رہے. تو اب آنے والے دنوں میں کیا وہ پی ٹی آئی کیمپ میں رہیں گے یا میرا خیال ہے کہ میری بات سن لیں, چوئی شجاعت جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میرے والد کی جگہ بھی ہیں, اور جہاں تک حسین لائی کا تعلق ہے اس کا والد میں ہوں. میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کہوں میری بات کے علاوہ کوئی تیسری بات کرے گا. مشکل سا سوال کر دیے. میں جواب دے دوں اس کا میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو. مونس لائی صاحب نے آج سے 6 مہینے پہلے شجاعت حسین صاحب کو کہہ دیا تھا بار بار کہ جی ملتے جلتے رہیں گے ہم آپس میں سارے خاندان میں لوگ, مگر سیاست اپنی اپنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, پھر سیاست انہوں نے جس طرح کہا ہے مونس لائی صاحب نے سیاست اپنی اپنی, تو پھر صحیح ہے, پھر سیاست اپنی اپنی ہی کرنی چاہیے. یہ میں کسی پہ الزام نہ ہی لگاؤں تو بہتر ہے. آپ کیوں اتنے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں کہ کل کو؟ ہاں جی, کیا سوال؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی خاندان کو جو ہے اکٹھے چلنا چاہیے. میں تو ڈے 1 سے یہ کہہ رہا ہوں, مگر جب سیاست خاندان کے اندر میں سے ہی کچھ لوگوں میں بہت زیادہ میں آ جائے تو پھر دراریں شروع ہو جاتی ہیں. چلنا اکٹھے چاہیے تھا. یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے. صاحب ویسے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مونس لائی آپ کے بھانجے بھی ہیں, تو آپ کی بات ظاہر ہے آپ کے بیٹوں جیسے ہیں وہ بھی, جب آپ نے ان کے لیے یا چودھری پرویز بھائی کے لیے اتنا اسٹینڈ لیا, تو اب کیا مشورہ ہے؟ کیا یہ قوم اچھی خبر سنے گی کہ وہ بھی غلطیاں بلا کر؟ میں یہ برملا کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا مونس لائی سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں. اور پرویز لائی صاحب سے؟ پرویز لائی صاحب سے تو ہے. تو انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ انہیں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ گھر واپس سارے اکٹھے ہو کے چلیں. جس طرح شافعی نے کہا ہے سیاست اپنی اپنی, مگر جو ایک جس دراڑ کا آپ نے ذکر کیا ہے اس دراڑ کو ختم کرتے ہوئے, ادھر کئی مثالیں آپ کے پاس ہوں گی کہ ایک ہی فیملی کا ایک فرد کہیں ہے ایک کہیں ہے, مگر وہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں. اچھا خوش اخلاقی سے سارے سلسلہ چلتا ہے ان کا. کیسز کا بڑا مسئلہ ہے جی کہ وہ کچھ نیب میں چل رہے ہیں, کچھ اینٹی کرپشن میں چل رہے ہیں, کچھ کہیں اور چل رہے ہیں, کچھ شناختے بھی ہوتے ہیں بیک ڈور. کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی بھی یقین دہانی پر مونس لائی صاحب بھی واپس آئیں, پرویز لائی صاحب بھی واپس آ جائیں؟ میں جہاں تک کیسز کا تعلق ہے, میں اپنی حد تک آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. وہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں. تو شافعی کو اگر پتہ ہو تو جو جہاں کیسز کے حوالے سے بات ہے نا, اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ جی شاید ہم کیسز کروا رہے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کیسز ہیں کیا. وہ تو 4 دن پہلے ہم نے کچھ وکلا سے پتہ کیا کہ کیسز ہیں کیا. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی کیس ہو وہ آن میرٹ پر ہونا چاہیے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جی, اس میں مین جو یہ بات ہوئی کہ شجاعت صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کل یہی بولا کہ یہ جو 9 مئی کا ثانیہ ہوا ہے, جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے جو آرمی کی بلڈنگز کو اور شہداء کے مجسموں کو جلایا گیا. تو اس کے اوپر بات ہوئی, اور اس کے علاوہ بات ہوئی کہ آگے بجٹ آ رہا ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام فرینڈلی بجٹ ہو جس میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے.
کوئی آپ لوگوں کے جو ہے وہ معاملات کچھ اس طرح کے, کیونکہ پہلے اگر دیکھا جائے تو کافی جو ہے وہ کافی کم سیٹوں کے ساتھ جو ہے اپنی ریپرزنٹیشن دے رہی, کہ ابھی آگے کچھ معاملات ایسے طے جی بالکل, آگے ہمارا انشاءاللہ فیوچر میں یہی پلان ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہے پلان. کہ آپ اجازت ہے جی, کیوں جناب؟ سر یہ کہیے گا کہ آپ نے بڑی کمپین کی تھی اپنی پچھلے لانگ مارچ کے دوران, بہت ایکٹیویٹیز کی, خان صاحب کے شانہ بشانہ رہے, کون سی کیا کی؟ آگے کے فیصلے ہیں آپ کے؟ نہیں کون سی کمپین کی تھی؟ مجھے کہاں دیکھا تھا آپ نے؟ اچھا ہاں موسیٰ سے. یہاں وہ آگے کے پلانس آگے یہ جو میرا پلان ہے وہ اسی کا پلان. جیسا بتائیں کہ آپ عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ یہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ شافع سے ہی پوچھ لیں, بتا دو یار. میں سمجھتا ہوں کہ جی بہت زیادہ جو ہے نا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور بولا گیا ہے کہ ایک گھنٹے میں کچھ کہا جاتا ہے اور اگلے گھنٹے میں جو ہے وہ بیانیہ چینج ہو جاتا ہے. اور اب جو ہے ٹائم آ گیا کہ جو پاکستان کے یوتھ ہے ان کو بھی ذرا بیٹھ کے ذرا تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے, اور ساروں کو ایز اے قوم پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور جن کی آپ بات کریں ان کو بھی جو ٹائم ملا اس میں بھی آپ سب کو یاد ہے کہ 3.5 سال میں کیا ہوتا رہا, خاص طور پر پنجاب میں. یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے جی. ڈیلی پالیٹکس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ڈیلی بیسس پہ چینج ہو رہی ہے. نہیں پابندی تو نہیں لگنی چاہیے, مگر جن شخصیات نے فزیکلی جا کے جو نقصان پہنچایا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے. اچھا چودھری جیسا یہ کہیے گا جس جگہ آپ بیٹھے ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں 1 سال پہلے چودھری شجاعت حسین کی فلیکسز لگی ہوئی تھی وہ پھاڑ دی گئی, اور تب انہیں ذہنی مریض بھی قرار دیا گیا کہ وہ ذہنی مریض ہے. تو یہ چودھری پرویز ہے کہ اس اقدام کی تو آپ مذمت کرتے ہیں جو کامل علی آگا کے تھرو یہاں میں بالکل مذمت کرتا ہوں, اور آپ کو یاد ہے کہ میں اس کام میں شامل نہیں تھا, میں یہاں بھی نہیں تھا. کامل علی آغا نے وہ کی تھی پریس جس میں اس نے یہ باتیں کی تھی. میں اس طرح کی کسی بات کا حصہ تھا. انشاءاللہ ادھر ہی بیٹھیں گے, آپ ادھر ہی بیٹھیں گے. سابق پی ٹی آئی ایم این اے فیض اللہ کموکا پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس موقع پر فیض اللہ کموکا نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے حلقے کے لوگ میری صاف سیاست کے گواہ ہیں, ایمانداری کے ساتھ اپنے حلقے کے لوگوں سے محبت کی ہے. وہ ڈیوس روڈ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور اہم پریس کانفرنس ان کی طرف سے کی جا رہی تھی جس میں اہم اعلانات کیے گئے ہیں. 9 مئی کے واقعات بارے سوچتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میرے خیال میں سیاست میں خاندان کو اکٹھے ہی چلنا چاہیے. جب دراڑیں پڑ جاتی ہیں تو لوگ ایک ساتھ نہیں رہتے ہیں. آئندہ الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا پلان تیار کیا ہے.